جی اگلی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے یہ محمود بن ربیہ انصاری کہتے ہیں، انہوں نے عتبان بن مالک جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے ساری صحابہ میں سے ہیں جو جنگ بدر میں شریک تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ رسول میری بینائی کم ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر میں امامت کرواؤں اپنے محلے والوں کو، آپ میرے لیے ایسا کریں، گھر تشریف لائیں اور وہاں پہ جہاں میں نماز پڑھ سکتا ہوں اس جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ مقرر کر لوں، پھر وہیں نماز پڑھایا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ ایک دوپہر میں ان کے گھر جس دن اس نے بلایا آپ چلے گئے، وہاں پہ دعوت ان کی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا یعنی قبلہ رخ ہو کے مسجد کے متعلق، پھر انہوں نے اسی جگہ کو آپ نے ان سے پوچھا کہاں پہ نماز پڑھنی، اس نے کہا یا رسول اللہ یہاں پہ پڑھ دیجیے، تو پھر زندگی بھر وہ وہیں پہ نماز پڑھاتے رہے، امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ جنگ بدر میں یہ شریک ہوئے تھے، عتبان بن مالک جو ہیں جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور یہ ہجرت کے سال مسلمان ہو چکے تھے، اور اس کے بعد ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، یہاں تک کہ نابینا ہو گئے تھے، اور پھر جو ہے یہ مسجد میں آنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا مسجد نبوی میں، تو انہوں نے آ کے عرض کیا تھا اللہ کے رسول آپ میرے گھر میں یعنی میں نہیں آ سکتا مسجد میں نماز پڑھنے، تو آپ نے فرمایا تھا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہاں اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا تھا پھر تمہارے لیے واجب ہے تم مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ انہوں نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت چاہی تھی، نابینا ہونے کی وجہ سے کہ راستے مشکل ہوتا ہے مسجد میں آنا جانا، تو پھر یہ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کے رسول میں مسجد نہیں آ سکتا، مجھے گھر میں پڑھنے کی اجازت دی جائے، آپ نے اجازت نہیں دی تو پھر زندگی بھر امامت کروانے لگ گئے، امام بن گئے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے وہ نابینا کی امامت کو جائز نہیں سمجھتے، اور وہ بات جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ نابینا شخص کو نہیں پتہ ہوتا کہ ناپاکی کہاں لگی ہے یا نہیں لگی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھ سکتا، اس لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ امامت کروائے، کیونکہ اپنی نماز پڑھے گا تو اپنی خراب ہوگی، لیکن اگر سب کی پڑھائے گا تو سب کی خراب ہو جائے گی۔ جبکہ یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ صحابی نابینا ہیں اور نبی پاک ان کو امام مقرر کر رہے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ عتبان بن مالک۔ یہ وہی صحابی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمسائیگی میں رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن نبی پاک کی مجلس میں آتے تھے اور ایک دن یہ آتے تھے، ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے باری باندھی ہوئی تھی، اور جس دن تو یہ عتبان بن مالک تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی رہتے رہے ہیں، حضرت عمر کے ساتھ باری باندھی ہوئی تھی، اور ایک دن وہ آتے تھے ایک دن یہ آتے تھے، پھر جو باتیں حضرت عمر سن کے جاتے تھے نبی پاک کی وہ جا کے ان کو بتاتے تھے، جو یہ سن کے آتے تھے اگلے دن وہ آ کے حضرت عمر کو بتائی، انہوں نے ہی آگے اطلاع دی تھی کہ نعوذ باللہ نبی پاک نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، وہ پیچھے ہم نے پورا واقعہ یہ پڑھا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ اپنے محلے میں بھی مسجد بنا سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میرے محلے کے کوئی لوگ جمع ہو گئے، ہم سب کھانا کھانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے رک گئے، آپ نے یعنی یہ فرمایا کہ باقیوں لوگوں کو بھی بلا لو، تو ایک کہنے والے نے کہا مالک بن دخشن کہاں ہے، یا یہ کہا کہ ابن دخشن کہاں ہے، تو ان سے کہا گیا یعنی کسی دوسرے نے کہا وہ تو منافق ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، تو یعنی اللہ اس کے رسول کی خوشنودی نہیں چاہتا، تو وہ شخص بولا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو، کسی کو منافق کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہ کہو کیا تم نے اسے نہیں دیکھا، اس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے وہ اللہ، تو وہ شخص بولا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کی توجہ اور خیر خواہی منافقوں کے حق میں دیکھی ہے، اس لیے ہم نے ایسے کہہ دیا، یعنی منافقوں کا ساتھ دیتے ہوئے اس کو دیکھا ہے، خیر خواہ منافقوں کے متعلق ہے، اس لیے ہم نے ایسا کہہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بزرگ و برتر نے اس شخص پر آگ حرام کر دی جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسے مقصود ہو۔ تو یہاں سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ جیسے ہمارے ہاں ایک تعصب پایا جاتا ہے فرقہ واریت کا کہ فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں جو ہے وہ جہنمی ہے، مرتد ہے، یعنی کلمہ گو مسلمانوں کو جو اللہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، نبی پاک کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کسی پہ بھی یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ وہ کافر ہے، مرتد ہے، جب تک کہ اس کا کفر واضح نہ ہو۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے وہ مشرک ہے جب تک کہ اس کا شرک سامنے نہ ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے وہ مسلمان ہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے دل سے